سیزن 2 کے آغاز میں ہم وینسڈے ایڈمز کو دیکھتے ہیں جو ہماری کہانی کی ہیروئن ہے، جسے ایک سیریل کلر نے تہہ خانے میں قید کر رکھا تھا اور وہ اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن وینسڈے بے خوف اور بہادر تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے وہاں پہنچی۔ پھر یہ کہانی تقریباً 6 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہے جب وینسڈے نے گوڈی ایڈمز کی کتاب سے اپنی طاقتوں پر قابو پانا سیکھا تھا۔ اس کا بچپن سے ایک ہی خواب تھا کہ وہ مشہور سیریل کلر کو ڈھونڈے اور اسے شکست دے جو چھوٹی لڑکیوں کو ڈھونڈ کر مارا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس قاتل نے اغوا شدہ لڑکی کا کھلونا کرائم سین پر گرا دیا، جسے وینسڈے کے ساتھی ہاتھ نے اٹھا لیا اور اس ہاتھ کا نام تھنک تھا۔ پھر وینسڈے نے اپنے طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کھلونے سے ویژنز دیکھے، یعنی اس نے اس کے خیالات دیکھے۔ آخرکار اسے قاتل کے مقام کا پتہ چل گیا۔ جب وینسڈے شہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی تو اسے ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ پھر وینسڈے نے پولیس کو اپنے تمام ہتھیار دکھائے۔ آفیسرز بہت حیران ہوئے۔ پھر انہیں وہاں تھنک بھی ملا۔ پھر وینسڈے نے بتایا کہ یہ ایک کٹھ پتلی کا ہاتھ ہے جو صرف میک اپ میں استعمال ہوتا ہے۔ افسران نے یہ سارا سامان اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر غصے میں وینسڈے نے تھنک کو اٹھایا اور چلی گئی۔ پھر وینسڈے نے قاتل کو اس کے گھر پر ڈھونڈ لیا اور اسے شوق لگانے والی ہی تھی کہ قاتل نے اسے پکڑ لیا۔ پھر وینسڈے کو ویژن آنے لگے اور اس کی آنکھوں سے سیاہ آنسو نکلنے لگے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر قاتل نے اسے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وینسڈے بے ہوش میں آئی تو خود کو تہہ خانے میں پایا۔ اس دوران قاتل بھی اپنی چاقو لے کر وہاں آ گیا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک گڑیا بنائی ہے جو بالکل وینسڈے جیسی تھی، اور قاتل ہر کسی کو مارنے سے پہلے اس جیسی گڑیا بنایا کرتا تھا۔ پھر وینسڈے کہتی ہے کہ میرا ہاتھ بھی بہت حیرت انگیز ہے، اور پھر چھپا ہوا تھنک قاتل پر حملہ کرتا ہے اور اسے بری طرح پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وینسڈے آزاد ہو گئی۔ تھنک دیکھتا ہے کہ وینسڈے کے سیاہ آنسو اس کی ویژن کی وجہ سے نکلے ہیں۔ پھر وینسڈے تھنک کو کہتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتائے۔ اب وینسڈے نے آخر کار ان لڑکیوں کے لیے قاتل سے بدلہ لیا، اور کچھ دنوں بعد ہم قاتل کے پکڑے جانے کے پوسٹر دیکھتے ہیں۔ وینسڈے کو گوڈی کی کتاب سے سیاہ آنسوؤں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کی سوتیلی ماں مورٹیشیا نے وینسڈے کو نکلنے کے لیے کہا کیونکہ انہیں واپس اسکول جانا تھا، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران وینسڈے کا بھائی بگ نے بجلی پیدا کرنے کی اپنی طاقت سیکھ لی تھی، جس کا وہ یہاں وہاں استعمال کرتا تھا، اور سڑک پر کئی حادثات ہوتے تھے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک آدمی اپنی دوست کے ساتھ تھا جب ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو خفیہ طور پر اس کی تصاویر بنا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے کوے آئے ہیں جو ڈیٹیکٹیو پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو وائس میسج بھیجا، اور پھر اس نے دیکھا کہ بہت سے کوے گاڑی کے اندر بھی گھس گئے ہیں۔ سب نے مل کر پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ ایڈمز کا خاندان نیورمور اسکول واپس آ گیا تھا۔ ویڈنسڈے کو اب اسکول کا تاریخی ماحول بہت پسند آیا، اور اسے معلوم تھا کہ لاشیں کہاں چھپائی گئی ہیں۔ مورٹیشیا نے اسے بگ کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ وینسڈے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھتی ہوں، اور یہاں ہم ویژن سے دیکھ سکتے ہیں کہ وینسڈے نے الٹا اپنے بھائی کی دیکھ بھال کیسے کی۔ وینسڈے یہاں بگ کو بہت سب کچھ بتاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کسی کو مارنا چاہتے ہو تو میری مدد لے لو۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پھر وینسڈے کو لڑکیوں کا ایک گروپ ملا جو وینسڈے کی فینس تھی۔ ان میں سرخ بالوں والی لڑکی وینسڈے کی سب سے زیادہ دیوانی تھی، اور آپ لوگ اسے یاد رکھیں، اس کا آگے کردار ہے۔ لیکن پھر یہاں ایک سائرن لڑکی آتی ہے، انہیں بھگا دیتی ہے۔ وہ وینسڈے کی تعریف کرتی ہے کیونکہ پچھلی بار اس نے اسکول بچایا تھا اور وہ یہاں ہیروئن بن چکی تھی۔ وہی وینسڈے اسکول کی نئی پرنسپل سے ملتی ہے۔ وہ وینسڈے کو عزت دینا چاہتی ہے، اس لیے اس نے وینسڈے سے شام کی خصوصی پارٹی میں آنے کو کہا، لیکن وینسڈے نے انکار کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں۔ پھر اس کی دوست اینٹ نے کہا کہ میں ایک ویئر-وولف ہوں، یعنی آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا، اور یہ سب میرے ساتھی ہیں۔ پھر اس نے سب سے وہاں سے جانے کو کہا کیونکہ وینسڈے اور اینٹ اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ اینٹ کہتی ہے کہ مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ہے، میں اسے پارٹی میں ملی تھی اور مجھے بہت مزہ آیا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں جو انہیں بہت پسند آتے ہیں۔ ویڈنسڈے کہتی ہے کہ مجھے اپنی تاریخ کتاب کا سیکول لکھنا ہے۔ پھر اس نے اپنی کتاب پڑھنے کے لیے اینٹ کو دی جو اسے بہت پسند آئی۔ اب اینٹ کی کلاس میٹ وہاں آتی ہے، لیکن وہ وینسڈے سے وہاں سے جانے کو کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی اور پسند نہیں جو میرے ساتھ ویئر وولف ہو۔ ان دونوں کو ایک تصویر ملی جس میں کوئی وینسڈے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وینسڈے نے اس تصویر کو چھوا اور اسے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ویژن سے دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ جب سے وہ
وہ اسکول آئی ہے ایک سٹاکر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے سیاہ آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ پھر وینسڈے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں موریشیا اور اس کے شوہر نے بگ کو کمرے میں دیکھا۔ یہاں وہ بگ کے ساتھی سے بھی ملتے ہیں۔ اس کا ساتھی اس کی طاقتوں کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں وہ پہلے مکھیوں پر قابو پاتا تھا لیکن اب وہ دوسرے جانوروں پر قابو پانا بھی سیکھ رہا تھا۔ بگ نے کہا کہ میں تو بس جانوروں کو کھانا پسند کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایڈمز کا خاندان پرنسپل سے ملا، جو موریشیا سے اسکول کے گالا فنکشن کی کمیٹی کی سربراہ بننے کو کہتی ہے۔ یہ کام پہلے ایک امیر لڑکے کی ماں کرتی تھی لیکن پھر اس نے یہ عہدے چھوڑ دیے، اسی لیے وہ امیر لڑکا اس بار اسکول نہیں آیا۔ پرنسپل انہیں اسکول سے دور ایک گھر دیتی ہے جو موریشیا کو بہت پسند آیا، لیکن وینسڈے کو یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ موریشیا اسے بتاتی ہے کہ بگ اب تم سے بات نہیں کر رہا اور میں یہاں رہ کر تمہاری مدد کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے تمہاری طرح ایک طاقتور لڑکی کو پہلے بھی ہینڈل کیا ہے۔ وینسڈے نے سمجھ لیا کہ موریشیا اپنی بہن یعنی وینسڈے کی خالہ کی بات کر رہی ہے۔ موریشیا کہتی ہے کہ ہاں تم بھی اس جیسی ہو جس میں تمہاری طاقتیں بھی یکساں ہیں۔ وینسڈے کہتی ہے کہ آپ کو بگ کی فکر کرنی چاہیے، میری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ موریشیا اداس تھی اور سمجھ گئی کہ وینسڈے کچھ چھپا رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وینسڈے اور تھین جنگل سے واپس آ رہی تھی۔ وہاں اس نے پولیس کو دیکھا جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کی لاش میں تحقیقات کر رہی تھی۔ نئے شیریف کو معلوم ہوا کہ کبوں نے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ پھر وینسڈے نے ہوڈی پہنے ایک آدمی کو دیکھا جو اسے دیکھ کر بھاگ رہا تھا۔ وینسڈے نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ آدمی کیون تھا جو ایک ڈیٹیکٹیو تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مرنے والا ڈیٹیکٹیو میرا دوست تھا اور ہم دونوں اس کیس پر کام کر رہے تھے جس میں ہم دونوں آؤٹ کاسٹ کی مدد کرنا چاہتے تھے، یعنی ایسے بچے جن کی طاقتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی ایک آؤٹ کاسٹ ہے جس کا نام ٹائلر ہے، جس کے بارے میں وینسڈے جانتی تھی، جو اس وقت جیل میں ہے۔ وینسڈے کہتی ہے کہ ٹائلر کو اس کے برے کاموں کی سزا مل چکی ہے۔ پھر کیلون نے وینسڈے سے اپنے دوست کی موت کا راز جاننے میں مدد مانگی کیونکہ وہاں بہت بڑا گڑبڑ چل رہی تھی۔ وینسڈے نے جواب دیا، اگر تم نے اپنے بیٹے کی اتنی کیئر کی ہوتی تو آج وہ جیل میں نہ ہوتا۔ وینسڈے وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ پھر کیلون نے کہا، وہ ایک چشم کوے یعنی راون سے دور رہو۔ وینسڈے نے بھی اوپر ریمن کو دیکھا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ رات کو اینڈ کا روم میٹ اپنے گھر میں تمام بچوں کو کہانی سنا رہا تھا کہ 200 سال پہلے ایک بچہ تھا جو بہت پتلا تھا لیکن اس کا دماغ بہت تیز تھا، اسی لیے وہ اپنے دماغ سے مشینیں بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے۔ پھر اس نے ایک مشین دل بنایا تاکہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکے اور اس نے وہ مشین دل اپنے جسم میں لگا لیا جس نے اسے مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ پھر وہ بہت بڑی مشینیں بنانے لگا لیکن آہستہ آہستہ مشینیں خطرناک ہوتی گئیں اور ایک دن اس بڑے دھماکے میں اس کی جان چلی گئی۔ دھماکے کے ساتھ اس کا جسم ٹاور سے باہر گر گیا جو ایک پرانی کھوپڑی والے درخت کے نیچے ہے۔ آج بھی اس مشین دل کی دھڑکنیں وہاں سنی جا سکتی ہیں اور صرف ہمارے گروپ کے بہادر لڑکے ہی وہاں جا کر دھڑکنوں کو سن سکتے ہیں۔ تو کیا کسی میں وہاں جانے کی ہمت ہے؟ یہ سن کر بگ زور سے ہنسنے لگا کیونکہ اسے اس کہانی میں دلچسپی تھی۔ پرنسپل موریشیا گالا ایونٹ میں مدد کے لیے سائرن سے ملتی ہے۔ اس نے سائرن کو چنا کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی لیکن اس نے اپنی پڑھائی کی وجہ سے انکار کر دیا، اسی لیے پرنسپل کہتی ہے ہمارے پاس امیر لڑکے کی ماں سے بہت فنڈز ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں، اس لیے فنڈز بھی ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم اسکالرشپ کے طلباء کو ہٹا رہے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں، لیکن اگر آپ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے ہماری مدد کریں تو میں آپ کو یہاں رکھوں گی۔ پھر سائرن سمجھ گئی کہ پرنسپل میری طاقتوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ وہ پریشان تھی کیونکہ ان کا نام پہلے ہی بدنام ہو چکا تھا کہ وہ اپنی طاقتوں کی مدد سے اپنی باتوں پر مجبوراً قائل کرتے ہیں۔ اینڈ اور تھنک وینسڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ مشہور ہونے کے بعد اب ہمیں بھول گئی ہے۔ اینڈ نے تھنک کے لیے ایک کمرہ بنایا جو اسے بہت پسند آیا۔ رات کو وینسڈے دوبارہ گٹار بجانا شروع کرتی ہے۔ یہ سن کر میوزک ٹیچر یہاں آتی ہے اور اسے اچھا میوزک بجانے کی ٹپس دیتی ہے۔ اس نے وینسڈے سے کہا کہ میں نے اپنے اسکول کو بچانے کے بارے میں سنا تھا، اسی لیے میں آپ سے متاثر ہوئی اور آپ سے ملنے یہاں آئی۔ وہاں پارٹی میں پرنسپل نے موریشیا کو دکھایا کہ اسکولوں کے بچے لکڑی کے فونکس بنا رہے ہیں، یعنی ایک پرندہ۔ اس کے ساتھ وہ موریشیا کو گالا ایونٹ کے لیے بھی کنونس کرتی تھی۔ اس پر موریشیا نے کہا میں ابھی بھی کنفیوزڈ ہوں، مجھے سوچنے دو کہ میں کیا کروں۔ سائرن نے بھی موریشیا کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس وقت تک وینسڈے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اینر بتاتی ہے کہ امیر لڑکی نے آپ کے لیے ایک خط اور ایک پینٹنگ بھیجی ہے۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے وینسڈے کو فون کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وینسڈے کہتی ہے کہ میں
نے اپنا فون پانی میں گرا دیا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ امیر لڑکے نے ویڈنسڈے کے لیے ایک پینٹنگ بھیجی ہے جو اس کی ویژنز میں موجود راون کی تھی اور کسی نہ کسی طرح یہ ویڈنسڈے سے جڑی ہوئی تھی۔